میں نے کچھ لائنیں لکھے ہیں، میں وہ سناؤں گا آپ کو۔ ہندو ہے نہ مسلمان ہے، ہمیں سب لگتا انسان ہے، سب کا مالک جو ہے خدا وہی تو بھگوان ہے، ہندو ہے نہ مسلمان ہے، ہمیں سب لگتا انسان ہے۔ وید پڑھو چاہے پڑھو قرآن، وید پڑھو چاہے پڑھو قرآن، پر سار تت کو تو جان، کوئی نہیں پرایا جگ میں، کوئی نہیں پرایا جگ میں، یہ پرم ست تو جان، ہندو ہے نہ مسلمان، ہمیں سب لگتا انسان۔ کوئی ہندو بنو چاہے بنو مسلمان، کوئی فرق نہیں پڑتا جس کا سچا ہو ایمان، کیونکہ سب کا مالک جو ہے خدا وہی ہے بھگوان۔ راستہ چاہے الگ الگ ہو پر منزل سب کا ایک ہے، راستہ چاہے الگ الگ ہو پر منزل سب کا ایک ہے، سب کا منزل جو ہے خدا وہی تو بھگوان ہے۔ اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے میں مانتا ہوں آپ ایک ایسا سیڑھی ہے، اور ہم بھٹکے کا راہ دکھانے والا اس دنیا میں ایک ماتر آپ ہے۔ تو اس میرے لائن میں آپ کچھ بولیے۔ میں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر، میں آپ کو ایک برکش کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں، ٹری کی طرح، گاچھ کی طرح، جو کوئی شرط بنا ہی اپنا آکسیجن دیتے ہیں، پھل مول دیتے ہیں۔ میں ایسا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا آپ کو۔ میں چاہتا ہوں آپ میرا بنے، سب کا بنے، ہندوستان کا بنے، پورا دنیا کا بنے، آپ ہی آپ رہے، میں یہ چاہتا ہوں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، میں ان تعریف کا حقدار نہیں ہوں، لیکن آپ نے جو شعر اور شاعری سنائی، الحمدللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ سبسکرائب کریں ہماری چینل اور ہمارے اسلام، اور ساتھ ہی بنے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی ضرور کریں۔ کہ ہندو بھی انسان ہے، مسلم بھی انسان ہے، عیسائی بھی انسان ہے، سکھ بھی انسان ہے، یہ سارے انسان ہیں، اور ہم سارے انسان ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے، آدم اور حوا علیہ السلام، اور ان کے ہم سنتان ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے آدم کے بچوں پہ کرم فرمایا۔ آپ چاہے انڈیا میں رہو یا پاکستان میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایس اے میں یا یو کے میں، چاہے آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا ہندو کے گھر میں یا عیسائی کے گھر میں یا سکھ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ کرم فرمایا۔ لیکن آپ نے کہا کہ چاہے قرآن پڑھو یا وید پڑھو، وید پہ عمل کرو، قرآن پہ عمل کرو۔ ابھی جیسے میں نے کہا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، جتنے دھارمک کتابیں، ان ساری دھارمک کتابوں میں قرآن کو چھوڑ کے تبدیلی آنے لگی، اور ان دھارمک کتابوں کے اسکالرز کو آپ پوچھیں گے، چاہے وہ وید کے اسکالرز ہو، چاہے مہابھارت کے اسکالرز ہو، چاہے بائبل کے اسکالرز ہو، وہ کہیں گے کہ وقت کے دوران اس میں کافی انٹرپولیشن آنے لگا۔ تو ابھی ہم کیسے جانیں کیا سچ ہے کیا حق ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا، صاف گلاس، صاف ستھرا، اس میں ایک قطرہ میں گٹر کا پانی ڈالوں گا آپ کے سامنے، آپ وہ پانی کو پئیں گے، اور گھولوں گا تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ ایک قطرہ ڈالوں گا گٹر کا پانی، نظر آئے گا گھولنے کے بعد؟ نہیں۔ آپ کو جب پتا ہے کہ ایک قطرہ گٹر کا پانی تو پئیں گے؟ نہیں سر۔ ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر۔ ہاں کہ نہیں؟ نہیں۔ نہیں پئیں گے۔ اگر نہیں دیکھے، چپکے سے کوئی ملا دیا تو شاید پی لیں گے۔ تو اکثر لوگ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ملاوٹ ہو چکی ہے۔ میرا یہ کہنا ہے، جس طریقے سے میں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی آج کے اس سیشن کے پہلے، سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔
سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. تو میری یہ التجا ہے لوگوں سے، سارے انسانوں سے، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، چاہے وہ مسلم ہو، کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ کم از کم آپ یہ تو مان لو کہ ایک کتاب 100% خدا کی طرف سے. تو وہ ہندو کہیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وید 100% خدا کی کتاب ہے. وہ کرسچن کہیں گا مجھے نہیں اعتراض ہے ماننے کے لیے کہ بائبل 100% خدا کی طرف سے. وہ مسلمان کہیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ قرآن 100% خدا کی طرف سے. تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرے. جو ڈفرینس ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. لیٹ اس اگری واٹ از کامن، لیٹ اس فالو. جو یکساں ہے اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ فارمولا لوگ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ لوگ کیا کرتے نارملی انٹرفیت ڈائلاگ میں؟ ہندو پنڈت آ کے بولتے ہیں سرو دھرم سب دھرم ایک ہے. وہ مسلم آ کے بولیں گا سب دھرم ایک ہے. وہ کرسچن پادری آ کے بولیں گا سب دھرم ایک ہے. یہ صرف ناٹک ہے. اگر سارے دھرم ایک ہے تو میں ہندو سے کہوں گا اگر سب دھرم ایک ہے تو مسلمان بن جاؤ. پنڈت بولیں گا نہیں. وہ کرسچن سے کہوں گا سب دھرم ایک ہے تو فادر کو بولوں گا اب ہندو کیوں نہیں بن جاتے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں سب دھرم ایک ہے، سب دھرم میں اچھائی ہے. جو یکساں ہے اس کے اوپر عمل کرو. جو یکساں نہیں ہے اس کو ڈسکس بعد میں کریں گے. کم از کم جو یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرے. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں کبھی بھی تقریر میں باقی دھرم کی غلطیاں نہیں نکالتا ہوں، ان کی اچھائیاں پیش کرتا ہوں. جو یکسانیت ہے اس کو دکھاتا ہوں میں. انلیس کوئی ڈیبیٹ میں مجھے مجبور کرے تو الگ بات ہے. لیکن اکثر میں دھرم کی اچھائیاں بیان کرتا ہوں اور جو یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر کرسچن مینز a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. اگر عیسائی اب اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے تو میں کہتا ہوں میں اور ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے. عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے. کیونکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ہم مسلمان اس کے اوپر زیادہ عمل کرتے. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بھی چیز اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی نہیں مانیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں کہ آپ سور کا گوشت مت کھاؤ. بک آف ڈیٹرونومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں. بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں لکھا ہے سور کا گوشت مت کھاؤ. ہم مسلمان نہیں کھاتے لیکن اکثر عیسائی کھاتے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسینز میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں کہ آپ شراب مت پیو. بک آف پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں کہ شراب نہیں پینا چاہیے. ہم مسلمان شراب نہیں پیتے، اکثر عیسائی شراب پیتے. بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 21 میں پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا ختنہ کیا گیا تھا 8 دن پہ. مسلمان کی ختنہ ہوتی ہے لیکن اکثر عیسائی کی ختنہ نہیں ہوتی. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ عیسائی کا مطلب وہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے تو آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ جانیں گے مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. اسی طریقے سے آپ ہندو کی کتاب اگر پڑھیں گے، ہندو مانی کیا کہ ہندو ایکچولی جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہے بھائی صاحب. ہندو مینس یہ سب سے پہلے ہندو کس نے لفظ دیا تھا؟ عربوں نے جب ہندوستان میں آئے. اس ٹائم ہندوستان کہا نہیں جاتا تھا. جب عرب آئے تو یہاں کہنے لگے ہندی. جو یہ انڈس ویلی سیولائزیشن تھا اس اطراف میں جو بھی لوگ رہتے تھے اسے عرب کہتے تھے ہندی. تو یہ لفظ ہندو آیا عربوں سے. اسی لیے میں آج بھی جب جاتا ہوں سعودی عربیہ لوگ کہتے ہیں ہندی میں. تو جیوگرافیکلی میں ہندو ہوں. جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے. اور پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی ہندو شاستر میں آپ کو نہیں ملے گا جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے. عرب ہندوستان آنے کے بعد یہ لفظ ہندو ان کے شاستر میں آیا. اس کا مطلب یہ لفظ ہندو دیا مسلمانوں نے. تو ہندو از اے جیوگرافیکل ڈیفینیشن. تو اس ڈیفینیشن سے میں ہندوستان میں رہتا ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں ہندوستانی ہوں. تو اس ڈیفینیشن سے میں ہندو ہوں. اور اگر آپ بولتے دھارمک وید پڑھیں گے تو وید کو پڑھ چکا ہوں میں.
भगवत गीता पढ़ चुका हूं, महाभारत पढ़ चुका हूं, जो यकसान है तो उसके ऊपर अमल करता हूं। जो अहम है, जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का एकम ब्राह्मम द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो ये कहना मंजिल एक है और रास्ते अलग है, मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि मंजिल अगर एक है, अगर आपको जाने का है, किधर भी जाने का है तो एक डायरेक्शन ही रहेगा ना। फिर चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे प्लेन से जाओ, दिशा लेकिन एक होना चाहिए। आपकी दिशा ही गलत है तो पहले मंजिल को तो तलाश करो। मंजिल क्या है पहले वो तो जान लो। तो सारी धार्मिक किताब में मंजिल एक ही है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। और सारी किताबों में, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो, कुरान में लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आपको रास्ता दिखाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज आप समझ नहीं पाएंगे। जब वो शख्स आएगा, he when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. वो जब आएंगे, वो आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे और वो अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्हें वही नाजिल होंगी वही कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। ये शख्स जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, 25 बार नाम से जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम का। तो बाइबल में भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो मैं ये कहता हूं सारे इंसानों से कि आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो, समझो और ये तहकीक करो कि कॉमन क्या है। कम से कम कॉमन पे तो अमल करो। जो कॉमन नहीं उसके ऊपर डिस्कशन कल कर सकेंगे। तो कॉमन पे अमल नहीं कर रहे हो, बोलते मैं धार्मिक हूं, तो धार्मिक किधर हुए आप? जो डिफरेंस है उसके ऊपर बाद में अमल करो। कॉमन लिखा हुआ है कि खुदा एक है, खुदा के कोई अक्स नहीं है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अमल करो। कॉमन लिखा है कि शराब मत पियो, कॉमन लिखा है औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। कॉमन ये लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। ये सब जो कॉमन है, आप मेरी तकरीर सुनिए। इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इसके ऊपर अमल करो और इंशाअल्लाह इस पे अगर कम से कम अमल करेंगे तो दुनिया में शांति रहेंगी और असल भाईचारा रहेगा।